العلی العظیم حقا وظیفہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ۔ حقا وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رمضان المبارک آج آدھا گزر چکا ہے اور اب رمضان کی جانے کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، اور یہ وہ حسین لمحات ہیں جو سارا سال دوبارہ نصیب نہیں ہوتے، اور اللہ نے جس کو یہ برکتیں دی ہوں کہ وہ رمضان کو محنت کے ساتھ گزارنے کی کوشش میں لگا رہا، اس کے لیے پھر رمضان کی برکتیں پورا سال ہی جاری رہتی ہیں۔ اور اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم دین کا یہ حلقہ لگا کے رمضان کی محنت کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا اور اس کو بھی ماشاءاللہ یہ 15واں سال ہونے والا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ان 15 سالوں میں کتنے خوبصورت دروس ہوئے ہوں گے، کتنی اچھی باتیں ہوئی ہوں گی، ان 15 سالوں میں کتنے اعلیٰ لفظ بولے گئے ہوں گے، کتنی خوبصورت آیات پڑھی گئی ہوں گی، کتنی حضور کی حدیثیں پڑھی گئی ہوں گی، اور کتنا اس کے اندر نور ہوگا۔ یقین رکھیں کہ یہ ایسی محنت ہے جس کا اجر اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور کل حشر کے دن عمل کتنا تھا، کس نے کتنا کیا، کس نے کہاں تک اسے حاصل کیا، کس نے کہاں تک اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ اپنی بارگاہ سے جب اس کا ثواب دے گا، برکت دے گا، تو یہ وہ ہرگز نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا تم نے کوشش کی تھی، ہم پورا تمہیں اجر اس کا دیتے ہیں جو تم نے محنت کی ہے۔ اس لیے خاطر جمع رکھیے، اللہ اپنے کرم نوازیوں سے، فضل نوازیوں سے جب دے گا تو کاش وہ وقت ہم دیکھیں کہ پھر یہ آرزو رہے گی کہ کاش ساری زندگی ہی آئیے دین سیکھے کورس جاری رہتا، اور یہ خوبصورت وقت اسی طرح ہمیں ملتا رہتا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی آخری کچھ دن رہ گئے ہیں،
اور یہ وقت تمام ہونے والا ہے، تو کچھ ایسے گفتگو کے سلسلے ہم نے شروع کیے جو بڑی ضروری گفتگو تھی۔ کل بھی کچھ خاص باتیں آپ سے کی گئیں، آج جو خصوصی بات کرنے کی سعادت ملے گی، میں نے قرآن کریم سے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں پھر جہاد بھی کرو، محنت کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں وہ خوبصورت انداز اختیار کیا گیا ہے جس کی آج ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے، اور وہ ہے شریعت اور طریقت کا سمجھنا۔ شریعت اور طریقت کو جاننا، اور یہ دو لفظ جو عام طور پہ بولے جاتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ شریعت اور طریقت بظاہر یہ دو لفظ ہیں، لیکن ان کا مادہ ایک ہی ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ شریعت علیحدہ نہیں ہے اور طریقت اس سے جدا نہیں ہے۔ شریعت، اگر آپ لفظ شریعت کو دیکھیں تو یہ احکام خدا جو اللہ نے قرآن میں دیے ان کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں حکم دیے گئے، ہمیں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، ہمیں اللہ نے بہت سارے اعمال جو نیک ہیں ان کا حکم دیا ہے، وہ سارے احکام شریعت کہلاتے ہیں۔ طریقت انہی احکام کو اس طرح ادا کرنے کا نام ہے کہ وہ احکام تمہاری روح کے اندر اتر جائیں۔ اگر وہ روح کے اندر اتر کے کیے جائیں تو وہ طریقت ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ جس نے یہ کہا ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور شریعت جو ہی طریقت سے ملتی ہے تو مکمل ہو جاتی ہے، اور طریقت اور شریعت علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ایک لفظ کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ الصلاۃ بحضور القلب، نماز دل کی حاضری کا نام ہے۔ تو یہ دل کی حاضری طریقت ہے۔ اس نے جو بظاہر شریعت کے اوپر عمل کیا، اس نے سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الاساق تک جو نماز پڑھی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ گزارا ہوگا کہ جب تمہارا دل بھی نماز کے اندر حاضر ہوگا۔ تو جو دل کا نماز کے اندر حاضر ہونا ہے وہ طریقت ہے۔ شریعت نے صرف تمہیں کھڑا کر دیا، وضو کرایا، صف پہ آئے اور تم کھڑے ہو گئے اور تم نے سبحانک اللہ شروع کر دی نماز، یہ شریعت ہے، تم نے حکم پورا کر دیا ہے، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ لیکن پورا عمل کب ہوگا؟ جب طریقت ساتھ جڑے گی، اور تمہیں کچھ سکھائے گا کہ دل کی حاضری کیسے ہوتی ہے، اس سے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو سجدہ صرف تم نے اس شریعت پہ عمل تو کر دیا ہے، تم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ تم نے کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، سجدہ ہو گیا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں سجدہ وہ ہے کہ جس کا سجدہ یوں ہو کہ اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں چلا جائے، اور وہ جو رحمت کی گود میں حضور ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کہاں سے سیکھو گے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ رحمت کی گود ہے، اس میں تمہارا سر جانا چاہیے؟ تو وہ تمہیں طریقت بتائے گی، طریقت سے وہ چیز سیکھی جائے گی کہ وہ سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال کو بہترین انداز میں کرنا، اور وہ حدیث جبریل کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حوالہ، جس میں حضور اسلام نے جبریل علیہ السلام کو اس جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اسے دیکھ کے عبادت کرتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تو دیکھ کے عبادت کرتا ہے نا، یہ اصل میں تصوف ہے، یہی طریقت ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس سے تم دیکھ کے اللہ کو عبادت کرو گے، یا پھر یوں ضرور ہو کہ وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے،
دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ تیسرا انداز حضور نے ذکر نہیں کیا۔ پہلا بولو کیا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ تو اب دونوں میں سے کوئی ایک عبادت کے اندر ہوگا، تیسرا انداز موجود ہی نہیں۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک راستہ ہے، ایک انداز ہے جو ہر صورت جاننا ہوگا، اور طریقت اور شریعت کو ملانا ہی اصل میں اللہ کو پسند ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے کہ یہ دونوں ملیں، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ اگر کوئی صرف شریعت کو ہی لے کے پھرتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں طریقت کی، تو وہ بھی بے وقوف ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ نہیں طریقت ہی مجھے چاہیے، بس میرے دل کی ہی نماز ہو رہی ہے اور میں دل سے ہی نمازی ہوں، مجھے یہ کھڑا ہو کے مسجد میں جانے کی اور مسجد میں کھڑا ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا دل ہی نمازی ہے، تو وہ بھی جاہل آدمی ہے۔ بولو، تو طریقت علیحدہ نہیں ہو سکتی شریعت سے، اور شریعت علیحدہ نہیں ہو سکتی بولو طریقت سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مدغم ہیں، ایک دوسرے کے اندر جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، تب یہ مکمل ہوتی۔ تو اس لیے یہ دو راستے میں نے جو ذکر کیے، آج یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے، یہ بہت بڑا آج فتنہ ہے جو اس کا ذکر میں نے آپ سے ابھی کیا ہے۔ اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور اس فتنے سے ہمیں اللہ بچا لے کہ صرف شریعت کو لے کے پھرنا اور کہنا نہیں مجھے یہ حضوری قلب کی ضرورت کوئی نہیں، اور مجھے سجدہ کیسے ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کی گود میں جائے، یہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں بس نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی شخص خشک مولوی ہے اور خشک نمازی ہے۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو اور گھر بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتے جاؤ، اور ہم ہر وقت ہی باوضو رہتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ویسے ہی فرشتے موجود ہیں، مجھے حاضری ہر وقت رہتی ہے، میں تو ہر وقت ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مدینہ جانے کی۔ تو ایسا شخص بھی جاہل آدمی ہے کہ وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہا ہے کہ جب تک وہ باقاعدہ شریعت کا لبادہ نہیں پہنے گا اس کے اوپر برکت نہیں اتر سکتی۔ تو اس لیے دونوں ہی ضروری، اللہ توفیق دے۔ اب یہ جو عمل ہے جس سے طریقت اور شریعت ملتے ہیں، اس عمل کو بیعت کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیعت ہے یہ اصل میں شریعت اور طریقت کو ملانے کا ایک راستہ ہے، اور یہ جو لفظ بیعت ہے یہ قرآن کا دیا ہوا لفظ ہے، اور اللہ نے اسے قرآن میں استعمال کیا، اور اس کا ذکر کیا گیا سورہ فتح میں بھی فرمایا اس کا ذکر، اور دیگر آیات میں بھی اس کی گفتگو کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے بیعت کا ذکر باقاعدہ سورہ ممتحنہ میں کیا گیا ہے، آیت نمبر 12 کے اندر باقاعدہ بیعت کی گفتگو کی گئی۔ تو یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے شریعت و طریقت ملتے ہیں۔ آپ کو سکھایا جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو طریقت اور شریعت کو ملانے کی ترتیب دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ بیعت اصل میں بیع سے ہے جس کا مطلب ہے بک جانا۔ اصل میں مرید اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بک گیا ہوں، اب میرا اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پہ میں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، لہذا اب آپ مجھے استعمال کیجئے، جیسے چاہتے ہیں استعمال کیجئے، مجھے رستہ دکھائیے، جس راستے پہ لے کے چلیں گے میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ اسے بیعت کہا جاتا ہے، اور یہ آقا دو جہاں کا وہ خوبصورت عمل ہے جو آپ نے اپنے صحابہ سے کیا، اور حضور نے صحابہ کو بیعت کیا، اور آپ نے صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر باقاعدہ بیعت فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، یہ بدری صحابہ ہیں، کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے، یہ بدر میں لڑے تھے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے ہمیں دیکھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے ان چیزوں کے اوپر۔ تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا، ہم نے سب نے حضور کے دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور حضور نے ہم سے وعدے لیے، چوری نہیں کرو گے، تم کسی کے قتل نہیں کرو گے، تم کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرو گے، میرے ساتھ وعدہ کرو سود نہیں کھاؤ گے، یہ سارے وعدے حضور نے ہم سے لیے۔ تو ہم نے سب نے یہ وعدے جب کر لیے تو اگر اسلام نے فرمایا جو ان وعدوں پہ قائم رہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ عمل حضور نے اپنی زندگی میں کر کے اس کو قیامت تک کے لیے سند بنا دیا، اور یہ سند بن گیا کہ بیعت کا وجود ہوتا ہے، اور بیعت کا ایک طریقہ ہے جو حضور نے دیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں
اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا انداز ہے جو قیامت تک رہے گا، کیونکہ حضور کی کوئی بھی سنت اللہ مٹنے نہیں دے گا، کسی بھی سنت کو اللہ نے مٹنے نہیں دینا، ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضور نے ٹوپی مبارک پہنی، لوگ ٹوپیاں پہنتے رہیں گے۔ حضور امامہ پہننے تھے، حضور نے امامہ پہنا، ساری زمین پہ لوگ امامے والے تمہیں نظر آئیں گے۔ حضور نے اپنے ٹخنوں سے شلوار تھوڑی سی اپنی جو بھی قمیض تھی تھوڑا اونچا کر دی، حضور نے اس کو کیا، ساری زمین پہ تم دیکھو گے لوگ یہ عمل کریں گے۔ حضور نے خوشبو لگائی، بولو خوشبو لوگ لگائیں گے۔ حضور نے کسی کی بھی ادا کو ادا کیا، آپ نے اپنے سر مبارک منڈوائے، لوگ یہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے سر مبارک کے بال کو اپنے کندھوں تک لمبا کیا، لوگ اس سنت پہ بھی عمل کریں گے۔ کبھی بھی حضور کی کوئی سنت نہیں مٹے گی۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں نہیں مٹ رہی تو بیعت جیسی سنت کیسے مٹ سکتی؟ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، لہذا یہ کبھی نہیں مٹے گا اور اللہ اسے جاری رکھے گا۔ اللہ والوں کی شکل میں اسے اللہ ہمیشہ جاری رکھے گا اور اس کو اللہ کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مسلمان کے لیے بیعت ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا کوئی ہر شخص ہی بیعت کرے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ دیکھیے، جب ہم مسلم ہیں اور جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، تو ہمارا یہ ایمان ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ یعنی یہ ہمارا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اس کے آخری رسول ہیں، تو یہ ہمیں جنت تک، بولو سارے، لے جائے گا، جنت تک ہم پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ جنت کے اندر جا کے ہے، جنت کے باہر تو پرابلم ہی نہیں ہے، جنت کا دروازہ اس سے کھل چکا ہے۔ میری بات غور سے سنو، دھیان سے سنو، جنت کا دروازہ تم نے کھول لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حضور کے لیے کہہ دیا وہ رسول اللہ ہیں اور آخری رسول ہیں، تو وہ تو مسئلہ حل ہوا، جنت کے تک تو تمہاری رسائی ہو گئی۔ جنت کے اندر جو درجے ہیں وہ پیوریفیکیشن کے ساتھ ملتے ہیں، جو جتنا زیادہ پیوریفائی ہوگا اتنی بلند جنتوں میں جائے گا، جتنا اپنی زیادہ بہتر انداز سے اپنے دل و روح کو پاک کرے گا، جتنا اپنے آپ کو زیادہ مانجے گا، جتنا چمکائے گا، وہ اتنی بڑی جنت کے اندر جاتا جائے گا۔ اعمال جتنے خوبصورت ہوں گے، اعمال کے اندر جتنا نور ہوگا، اعمال جتنے زیادہ بڑے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ اور بڑی ایک محبت اور پیار سے کیے جائیں گے، وہ عمل فرق ڈالے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، تو لہذا جنت میں جا کے مسئلہ پیدا ہوگا۔ چلو سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک اسکول کے اندر، ایک کلاس میں، کالج کے اندر، کہیں بھی اسٹوڈنٹ پاس سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک 99 نمبر 99 والا ہوا پاس اور ایک 33 والا پاس ہوا، تو دونوں میں فرق نہیں ہے؟ بولو سارے ذرا بھئی، 99 والا بھی پاس ہی ہے نا اور 33 والا بھی پاس ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 99 والا 33 کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی پاس ہے، یہ بھی پاس ہے، لیکن وہ جو 99 والا ہے اسے سارے نمایاں دیکھیں گے کلاس میں، وہ اس کو نظر پڑے گی اس کے اوپر، سارے دیکھیں گے کہ یہ 99 نمبر والا بچہ ہے، اور جو 33 والا سے کہ بڑے پھر رہے ہیں، 33 والے پھرتے رہے، اس کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ اگر آپ خاص بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ خاصوں کا راستہ ہے، بولیے، یہ خاصوں کا راستہ ہے، یہ عاموں کا راستہ نہیں ہے۔ عام تو عام ہے، ٹھیک ہے، سارے مسلم ہیں، بولیے، سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں، سارے درود پڑھتے ہیں، ساری نماز، لیکن نہیں، سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سب کا درود ایک جیسا نہیں ہو سکتا، سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تفاوت پیدا کیا، فرق پیدا کیا۔ تو اس لیے یہ میں نے عرض کر دی کہ اصل میں دونوں میں یہ سوال جو ذہنوں میں لوگوں کے آ جاتا ہے کہ کیا ضروری ہے بیعت ہونا، تو اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ خاص لوگوں کا راستہ ہے۔ اگر تم عاموں میں رہنا چاہتے ہو فبہا، چلتے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی خاصوں کے لیے کیا ہوا تھا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ خاصوں کے لیے تمہیں زندگی دی گئی ہے۔ اگر زندگی زیادہ ہوتی تو کہتے چلو ایک زندگی عاموں جیسی گزار جاؤں اور دوسری خاصوں جیسی گزار جاؤں گا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں، زندگی ایک ہی دی گئی ہے، تو اسی کو خاص بنا کے جانا ہوتا ہے، آپ نے اسی کو آپ نے بڑا کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ پھر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، دھیان کیجئے گا، اس میں اللہ نے واضح لفظ لگایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ اس سے پہلے کہا اتقوا اللہ، تقوی بھی اختیار کرو،
تو اب وسیلہ کیا ہے، اس سے وسیلے سے کیا مراد ہے؟ قرآن ایک بہت بڑا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اس کی طرف کوئی وسیلہ ہونا چاہیے تمہارا۔ تو اس کے لیے بعض نے کہا کہ یہ جو اتنے نیک اعمال ہیں یہ وسیلہ ہیں، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، درود وسیلہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہا، صحیح کہا، یہ وسیلے ہی ہیں۔ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوتا ہے، اور نماز ادا ہوتی ہے اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی طرف دھیان ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں وسیلہ ہی رہے اور اللہ کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ لیکن اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا اس سے پہلے، تقوی کا۔ وہ تقوی کا لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی سارے نیک اعمال کو اکٹھا کیا جائے نا تو سارے نیک عملوں کو اکٹھا بولنے کے لیے تقوی کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ پہلے تقوی کہہ رہا ہے کہ تقوی لے لو، اور پھر کہتا ہے وسیلہ لو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں اس آیت میں اللہ نیک اعمال پہلے دے چکا ہے۔ نیک اعمال تو آ گئے سارے تقوی کے اندر، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ تو پھر یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مشہور قول ضیاء القرآن میں بھی لکھا ہے، اور اسی آیت کے نیچے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد مرشد کی ذات کریمہ ہے۔ یہاں وسیلے سے مراد بولو مرشد ہے، اور وہ شخص ہے جو تمہیں رشد و ہدایت کا کام دے گا، جو تمہیں راستہ دکھائے، وہ ہے جو تمہیں وسیلہ بنا کے اللہ کی طرف لے جائے گا، اور اللہ اس کو تمہارے لیے اپنے تک آنے کا وسیلہ بنائے گا۔ یہ وہ مراد ہے، اس سے ایک ذات مراد ہے، کیونکہ اعمال تقوی کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ تو لہذا اگر کسی نے ایسا کر لیا، بیعت کر لی، تو اسے وسیلہ مل گیا۔ بولیے، اسے وسیلہ مل گیا، مرشد ملا، راہ دکھانے والا ملا، اللہ نے اس پہ کرم کر دیا، فضل ہو گیا، اللہ نے اس کو کوئی رہنما دے دیا، پیشوا دے دیا، تو یہ ہو گیا اس پہ کرم۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، صرف بیعت کر لینا کافی نہیں ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ بیعت ہو گئی اور بیعت کر لی آپ نے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، بلکہ اب تم نے اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے، بلکہ اب تو کام شروع ہوا ہے، مجاہدے تو اب شروع ہوئے ہیں، راتوں کی نیند تو اب اڑی ہے، اور وہ جو تمہیں اٹھ کے وضو کرنے ہیں، اور وہ جو تم نے محنت کرنی ہے، وہ جو تم نے وظائف پڑھنے ہیں، وہ جو تم نے اب محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ تو شروع اب ہوا ہے۔ جیسا بیعت کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ بیعت کے بعد محنت شروع ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عام طور پہ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے پیر کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں کہ اللہ ہماری پیڑ دور کر دے، یعنی پیر کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ ہماری پیڑیں دور ہو جائیں۔ تو حالانکہ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ آیت کہتی ہے نہیں، جو ہی تم نے پیر پکڑ لیا نا تو تمہاری پیڑ شروع ہو جائے گی، تمہیں پیڑ لگا دے گا وہ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں بیعت کو، اور ہم سے پوچھو ذرا کہ بیعت کسے کہتے ہیں، نیندیں اڑا دی ہماری اس بیعت نے، ہماری دوپہریں، ہمارے دن، ہماری راتیں اس بیعت نے ان کے آرام کو ختم کر کے رکھ دیا، اور آج تک ہم سوچتے ہی ہیں کہ اللہ ہمیں سکون کب آئے گا۔ کیوں؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ اصل میں تو یہ مجاہدوں کا نام ہے، یہ کوئی جو ہے وہ گدی نشینی نہیں ہے، یا یہ کسی جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ جبہ پہن کے بیٹھے رہنا اور اس کو بیعت سمجھ لینا، تو یہ وہ مراد نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا، اور اب جہاد کرو، اب محنت کرو، مجاہدہ شروع کرو، کیونکہ تمہیں بیعت کی توفیق مل گئی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، پوچھی ہے تم نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرا زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اللہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان پہ چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کی آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کر، زندگی تیرے لیے اور مشکل کر دے۔ پہلے تو بڑی آسان زندگی گزار رہا تھا، لیکن بیعت کے بعد تجھے سمجھ آ جا زندگی ہوتی کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیعت یہ نہیں ہے کہ بیعت کھیلنا ہوتا ہے،
اور کسی کو بتانا ہوتا ہے فون کر کے جی میں نے بیعت کر لی ہے اور فلاں میرے بہت بڑے بزرگ ہیں جی میں نے غوث اعظم کے خلیفہ صاحب کی بیعت کر لی، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کر لی؟ اب معاملہ اور ہو گیا۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھے، حضور کی خدمت میں آئے، ارشاد فرمایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیا بولا؟ آپ تھکے تھکے سے ہیں، ذرا بولیے میں نے کیا بولا، ذرا نکلیے ذرا تھوڑا سا، میں نے کیا عرض کیا؟ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور اسلام نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کیا کہا آپ نے؟ تو صحابی کہنے لگے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا صحابی کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے تیسری بار کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا مجھ سے بڑی محبت ہے تو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، پھر پریشانیاں دکھوں کے لیے اب تو تیار ہو جا، تو نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ تو یہاں لوگ جو ہے وہ اس لیے بیعت کر رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹریاں دو ہو جائیں گی، ذرا مال بڑھ جائے گا، ذرا یہ محبت اور پیار ذرا دنیا میں اور بڑھ جائے گا، اور ہر طرف سے پھولوں کی برسات شروع ہوگی مجھ پہ، کیوں میں نے بیعت کر لی ہے۔ بیعت یہ نہیں ہے، اور نہ بیعت کا یہ تصور ہے اللہ کے رسول کے ہاں، ایسا کوئی تصور نہیں۔ وہی صحابہ جو پہلے کتنی خوشحال زندگیاں گزارتے تھے، جب حضور کے پاس آئے دیکھو کیا کیا حشر ہوئے ان صحابہ۔ بولو نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے آپ، مکہ کے اندر کتنا بڑا نام، کتنی بڑی آپ کی ایک قداور شخصیت، اور باقاعدہ متمول تھے، امیر تھے، اور مکہ کا جتنا بھی کاروبار تھا، کاروباری حلقہ، اس کے آپ سربراہ تھے، یا چیمبر آف کامرس کہہ لیں، اس کے پریزیڈنٹ تھے آپ۔ لیکن جب حضور سے ملے ہر شے ختم ہوتی 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 ختم ہوتی چلی گئی۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک دن آئے، لوگوں نے تانے مارے ابو بکر اچھے بھلے تھے، جب سے اس نبی کا دامن پکڑا ہے تیرے تو پلے ہی کوئی شے نہیں رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر یہی بات لے کے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا حضور مجھے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے تو نے اس کا دامن پکڑا ہے تیرے تو پاس شے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر یہی تو سچائی کی علامت ہوتی ہے، یہی سچائی ہے، اسی کو سچا ہونا کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا تو یہ سب کچھ چھوڑ کے آنا ہوگا۔ تو یہ اصل سمجھیے بات کو، جو اصل انداز ہے اللہ کا، وجاہدوا، مجاہدے شروع کرو، اب محنتیں شروع ہوں گی۔ وہ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ اگر آپ پیار ہی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے، تو پھر دعویٰ بھی نہ کریں، یہ چھوڑ دیں اس طرح کے کام کرنا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا اس لیے وجاہدوا کا لفظ لگایا اور فی سبیلہ کا لفظ کہا کہ اس کے راستے میں اب جہاد شروع کرو۔ اور جہاد کیسے کرنا ہوتا ہے؟ خود ہی نہیں کرنا ہوتا، کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے خود ہی نہیں لے کے نکلنا تلوار، اور خود ہی نہیں اپنے وظیفے شروع کر دینے، بلکہ کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ جہاد ہوتا ہے، اور وہ تمہارا شیخ ہوتا ہے۔ اب اس شیخ کی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ آپ نے سمجھنی ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، آپ نے ایک کامل شیخ کی کچھ علامات لکھی ہیں، اور ہمیں آج کے اس دور میں اس کو ہمیشہ پھیلانا چاہیے، بتانا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ شیخ کی پہلی علامت یہ ہے، ایک کامل شیخ وہ ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو، جس کا عقیدہ اہل سنت کا ہو اور وہ درست عقیدے کے اوپر قائم ہو۔ یہ پہلی اس کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، یعنی اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہو گناہوں سے، اور وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ شیخ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کے لیے ہے۔ بولو، یہ نبیوں کے لیے ہے۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقیوں سے جو جب ہو جائے تو وہ توبہ کا انداز بہت بڑا ہوتا ہے، وہ توبہ فوراً کرتے ہیں۔ لہٰذا اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، دوسری علامت۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، اسے کتاب و سنت کا علم ہو۔ اور کوئی جاہل اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو حضرت سلطان باہو نے اس کا ایک جملہ بول کے، تو ہم لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایسا آپ نے ایسی سزا بیان کر دی اس جملے کے اندر کہ بے علموں جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا جو اگر بے علم آدمی ہے اور کہتا ہے میں فقیر ہوں،
تو فرمایا کہ یہ جاہل ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، اب یہ کافر ہو کے اس زندگی میں مرے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، علم ہے کوئی نہیں اور کہتا ہے میں فقیر ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علم والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ برکت عطا کرتا ہے، تو وہ جاہل نہ ہو۔ یہ تیسرا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو، اس کے پیچھے شیخ موجود ہوں، بولیے، ان کے پیچھے بولو ان کے شیخ ہوں، پھر بولو ان کے شیخ ہوں، اور اس طرح یہ طریقہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو، اور اس کے پاس مربوط جڑا ہوا حضور علیہ السلام تک سلسلہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ پانچویں علامت ایک اور لکھی، وہ یہ لکھی کہ وہ کسی شیخ کامل کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو مکمل کر چکا ہو، خود ہی نانا پیر بنا ہو، بولو، کسی نے اسے باقاعدہ خلافت دی ہو، اور کسی شیخ کامل کا خلیفہ ہو، کسی شیخ کامل کے ساتھ سند ہو، اور پیچھے اس کے تھاپڑا بھی دیا گیا ہو کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارا کام ہے، کرو، تو پھر یہ وہ شیخ ہوگا۔ اور بڑی اہم بات سنیے، وہ شخص شیخ کامل ہے جس کی تربیت کا انداز محمدی ہو۔ دیکھیے میں نے بڑی بہت اہم بات کی ہے، میں نے کیا کہا، بولیے، جس کی تربیت کا انداز محمدی ہو۔ ایک تربیت کا انداز یہ ہے کہ وہ شیخ تو ہے، چلو اس کی پہلی علامت کیا، راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ، ٹھیک ہو گیا، وہ ہے، یہ اس کے اندر یہ علامت ہے۔ دوسری علامت وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، یہ بھی ہے۔ تیسری علامت عالم بھی ہے۔ چوتھی علامت کہ اس کو سلسلہ طریقت بھی حضور تک ملا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ پانچویں علامت کہ وہ جو ہے وہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہی پورا ہے، لیکن ایک چیز آ کے بہت بڑا لیک پیدا کرے گی، اور وہ یہ کہ اس کا انداز تربیت حضور جیسا نہیں۔ مثلا وہ جو مرید کرتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے لوگوں کو، تو انہیں راہب بنا دیتا ہے۔ راہب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھڑوا دیتا ہے اور کہتا ہے بس بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ وظیفے پڑھو، نکرے لگ جاؤ، بیعت ہو گئی ہے، اور شروع ہو جو ان وظیفوں کو پڑھنا۔ اب وہ اچھا بھلا شخص جو بڑا اچھا دنیا کے اندر ایک کارکردگی دے رہا تھا، اس کو جناب نے پکڑا ہے، اور اس کو پکڑ کے تو اس کو ایک جنگلوں جیسی زندگی کے اندر ڈال دیا، اور اس کو جو ہے اسی طرح بنا دیا کہ بس بیٹا یہی اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اور بیٹھو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، چھوڑو، تم تسلی سے ذکر کرو بیٹھ کے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ حضور کا انداز نہیں ہے، یہ انداز آقا دو جہاں کا بولو نہیں ہے۔ جس نے یہ انداز اختیار کیا وہ نامکمل لوگ پیدا کرے گا، اور اس سے طریقت کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا انداز آنا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آگے چلے گا نہیں۔ اللہ، تو علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا، میں نے آج ان کا یہ شعر پڑھا، ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی، پھر میں اس پیر کی بیعت کر جا کے جو حجاز تک تمہیں لے کے جائے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک تمہیں پہنچائے، خود نہ کسی کو جو ہے وہ خود بتاتا رہے اور اس کو وظیفے دے کے بٹھا دے اور کہے بس لگا رہے یہی کام کرتا رہے۔ حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ، تو یہ سمجھ آ گئی اب آپ کو کہ اصل میں اس مرید کے اندر حضور کی ادائیں پیدا کرنا ہی ایک شیخ کامل کا کام ہوتا ہے، کہ اس کے اندر حضور کی ادائیں پیدا کر دے، آقا دو جہاں جیسے انداز اس کو دے۔ اور اگر وہ یہ نہیں دے رہا تو وہ شخص نامکمل فیکٹریاں بناتا جا رہا ہے، اور اس سے صرف فساد ہوگا۔ کیوں؟ وہ لوگ آگے جا کے کوئی دین کا کام نہیں کر پائیں گے، اور وہ صرف وظیفے پڑھتے رہنا اور بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاتے رہنا۔ بلکہ کئی مجھے ایسے ملتے ہیں کہ وہ جی خواب میں دیکھا مدینہ پہنچے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا مکہ پہنچے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا فلاں جگہ گئے ہوئے تھے، وہ اس کو ہی لے کے بیٹھے رہے۔ اور بھائی کتنے لوگوں کو نمازی بنایا یہ بتا دے مجھے، بس کتنے لوگوں کو آپ نے قرآن سکھایا یہ بتا دے، کتنے لوگوں کو حضور کی حدیث سنائی، کتنے لوگوں کو آقا دو جہاں کی محبت دی، کوئی یہ مجھے ایک جملہ بولو نا، نہیں حضور میں پرسوں بھی مدینہ تھا، میں پرسوں بھی مکہ اور نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ باتیں کر کر کے تم نے جو سمجھ لیا کہ تمہیں اللہ کے کرم کا تمہیں اندازہ ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کی اندر کی روح کی استعداد ہوتی ہے، یہ آپ کی روح کی طاقت کی خبریں ہیں کہ آپ کو خواب میں ایسے آ رہے ہیں۔ آپ بادشاہ بنیں گے خواب میں تو وہ بادشاہ بن نہیں جائیں گے، وہ خواب ہی رہے گا،
اٹھیں گے تو آپ اپنی چارپائی پہ ہی سوئے ہوئے ہیں، بادشاہ نہیں بنے آپ۔ اسی طرح آپ خواب میں مدینہ ہوا یا مکہ ہوا ہے، وہ بھائی وہ تمہاری روح کی خبر ہے بس۔ مکہ کسی کو یہاں سے اتنی پیار کی محبت کی باتیں سناؤ کہ وہ شخص اگلے دن ٹکٹ لگائے مکہ پہنچ جائے جا کے، پھر مزہ آیا نا تم، پھر تو تجھے پہنچایا تم نے اسے مکہ یا مدینہ۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ خود ہی مکے پھر رہے ہیں خوابوں کے اندر۔ تو اس طرح کے جو ڈھکوسلے ہیں ان سے باہر نکلو، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ یہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے طریقت یا تصوف یا یہ بیت یا اس طرح کے جتنے انداز ہیں، یہ مزاروں پہ ڈھول بجانے کا نام نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ بہت سارے لوگ ہٹ ہوئے ہیں اس سے۔ مزاروں پہ ڈھول بجانے کا نام یہ نہیں ہے، اس ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچنے کا نام نہیں ہے یہ، یا مزاروں کے اوپر آپ جا کے چادریں چڑھاتے جائیں اور اس قبر کے اوپر آپ رنگ دیں چادروں کو، تو یہ بھی تصوف نہیں ہے۔ اس کا کوئی انداز حضور کے ساتھ نہیں ملتا۔ آقا دو جہاں نے اس کی کبھی بھی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ حضور یہ نہیں کرتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ اللہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ جو باہر نکل کر لوگوں کو نیکی سکھانا ہوتا ہے، یہ میرے نبی کی ادائیوں کا نام ہے، یہ حضور کی ادا ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نیک تو بہت ہیں، بہت اچھا نمازی، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہیں آپ، بہت اچھا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، فقر اور فقیری کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر حضور کی امت ذلیل و خوار ہو گئی، باہر حضور کی امت جو ہے وہ بیچاری گناہوں کی دلدلوں میں کب سے جا کے اپنا وجود بھی ختم کر رہی ہے، اور آپ بیٹھے فقر کے نعرے لگا رہے ہیں کمرے کے اندر۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، نہ یہ بیت کا کوئی نور ہے، نہ یہ بیت کی اصل ہے، نہ یہ بیت کا اصل رنگ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو بلکہ میں کیا کہوں، مجھے یاد آ گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتائیے آپ سے بڑی خانقاہ کس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، سوچے نا ذرا، خانقاہ ہوتی ہے نا جہاں بزرگ بیٹھتے ہیں، حضرت حسین سے بڑھ کے خانقاہ کس کی تھی؟ جن کا گھر فاطمہ کا گھر تھا، وہ فاطمہ کے گھر سے بڑا مجھے بتاؤ کون سی درگاہ ہو سکتی ہے جو فاطمہ کے گھر سے بڑی ہو؟ تو حسین اپنے گھر نہیں بیٹھے، مدینہ چھوڑا اور آپ کربلا میں جا کے اپنی جان بھی قربان کر گئے دین کے اوپر۔ یہ بیت کا اصل رنگ ہے، اور اس بیت کا حق ادا کیا آپ۔ لیکن چونکہ میں اور آپ جس دور میں آج یہ بات کر رہے ہیں، میں اس پہ اس لیے بات آج کرنا ضروری سمجھا کہ کچھ ایسے معاملات پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں کو بس جو ہے وہ بیماریوں کی دعائیں دینے پہ اور پھونکے مارنے پہ، اور بس جو ہے وہ ہاتھ لگا دیا تو ٹھیک کر دیا، ہاتھ لگا دیا تو یہ کر دیا، وہاں جائیں گے تو پھونک ماری جائے گی تو یہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ، اور اس طرح کے انداز بنا کے تو دین کا حشر ہی بگاڑ دیا لوگوں نے۔ اس سے زیادہ آپ نیٹ سرچ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے، یہودی اس سے زیادہ بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں، عیسائیوں کے پاس اس سے کہیں زیادہ بیماریوں کے علاج ہیں۔ وہ تمہیں سوچ ہے تمہاری، یہ جو راہب ہیں، یہ جو ہندوؤں کے راہب ہیں، ان کے پاس ایسے ایسی بیماریوں کے علاج ہیں کہ ایسے ایسے ٹونے ٹوٹکے ہیں کہ ہم مسلمان تو جان ہی نہیں سکتے۔ تو اگر بیماریوں کے علاج سے ہی ولایت ملتی ہے تو ہندو سکھ تو بڑے بڑی بن گئے نا تم سے، یہودی تم سے زیادہ بڑے ولی ہو گئے۔ بلکہ مجھے وہ ایک شخص بتانے لگا، اس دن ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہیں دل کے ساتھ ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے، میں نے ان سے ذکر کیا ویسے ہی، تو ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ دل کی بیماری تھی، تو اسلام آباد میں کوئی ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے ان کو دل کے ساتھ ایک ڈیوائس انہوں نے لگائی ہے، انہوں نے کہیں باہر سے امپورٹ کی ہے کسی اور ملک سے منگوا کے۔ تو میں نے ان سے ویسے ہی بتا دیا، تو مجھے بتانے لگے کہ یہ اصل میں یہودیوں کی ایجاد ہے، ایک مسلمان کا دل دھڑک رہا ہے یہودی کی ایجاد سے۔ مجھے کہنے لگے وہ ایک یہودی ملک ہے، اس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور وہ پورے دنیا میں اس کو بیچتے ہیں، اور وہ صرف وہی بناتے ہیں اور کسی جگہ وہ نہیں بنتی۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا دیکھو اس کی ایجاد کو دل کے ساتھ لگایا ہوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو پھر وہ زیادہ بڑا ولی ہوا نا اس مسلمان سے، کہ اس نے ایسی ڈیوائس بنا دی ہے جو مسلمان کے دل کو چلا رہی ہے، تو اس کی جا کے بیعت کرو سارے۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سارا حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اصل جس نے حضور کی اداؤں کے ساتھ نہیں اس کو جوڑا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فقیری کے ساتھ،
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فقر کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں تصوف کے ساتھ، طریقت کے ساتھ۔ تو اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ کہو۔ پھر ایک اور بات جو میں نے ابھی عرض کیا، جو اصل میں یہ چیز میں نے دیکھی کہ تربیت کا انداز محمدی ہونا چاہیے۔ سنو، تربیت کا انداز ابو محمدی اگر نہ ہو تو آقا دو جہاں کی ایک بہت خوبصورت عادت ہے، آپ سیرت کو بڑی ڈیٹیل سے جا کے پڑھیں گے نا، اللہ کرے آپ کو موقع ملے سیرت النبی کو پڑھنے کا اور آپ اس کو بڑا گہرے انداز میں پڑھیں، اندر جائیں ذرا اس کے، تو ایک چیز آپ پہ ریفلیکٹ ہوگی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی صحابی کی صلاحیتوں کو موڑا نہیں تھا، بلکہ آپ اس کی صلاحیتوں سے کام لینا جانتے تھے۔ آپ نے اس کو موڑ کر اپنی طرف لا کے اس کو دوسرا رنگ نہیں دیا، بلکہ انہی کی صلاحیتوں کو اسلام کے حق میں استعمال کیا آپ نے۔ حضرت عمر سے یہ نہیں کہا تھا کہ عمر اپنا روب ختم کر دو، تیرا روب بہت بڑا ہے، بہت تیرا روب ہے لوگوں پہ، ذرا عاجز بنو۔ کہا نہیں، کہا عمر لاؤ اپنا روب، تیرا روب میں اسلام کے لیے استعمال کروں۔ مولا دے مجھے عمر، یہ عمر مجھے دے دے، اس سے میں تیرے اسلام کو بڑھا دوں گا۔ تو حضور نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ان کو موڑا نہیں، بلکہ اسی صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ جو بہت زبردست طاقت اور جنگجو کی صلاحیت رکھتے تھے، جنگجو تھے بہت بڑے، تو آپ نے ان کو جب اسلام کے اندر لائے تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ چچا اب آپ جنگیں چھوڑ دیں کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ میرے چچا حمزہ جو ہیں یہ اللہ کے شیروں میں سے ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، لہذا اے میرے چچا جہاں لڑو گے شیر کی طرح لڑو گے تم۔ انہیں اسد کہا۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام لانے سے پہلے جنگیں لڑتے تھے، انہیں حضور نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، سنو میری بات، صحیح شیخ وہ ہوتا ہے جو کسی مرید کی صلاحیتوں کو موڑے نہیں، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ مثلا ایک پہلوان آدمی بڑا اچھا پہلوان ہے، تو آپ اسے کیا کہیں، جب وہ پہلوان آپ کے پاس آئے بیعت ہو جائے تو آپ اسے کسی کمرے میں بٹھا دیں اور کہیں بھائی تو بس اندر ہی بیٹھ، اور بیٹھا رہے یہاں پہ وظیفہ پڑھتا رہے بیٹھ کے، اس کی پہلوانی ضائع کر دی آپ نے۔ بولو، وہ پہلوان آدمی ہے بھائی، بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کے لیے، اسے باہر نکال لیں اور اس سے دین کا کام لیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ اسے کمرے میں بٹھا رہے ہیں، تو یہ غلط کر دیا آپ نے اس کی صلاحیت کو ضائع کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ تربیت کا انداز محمدی ہونا چاہیے۔ حضور نے صحابہ کے ساتھ یہی عمل کیا، اور حضور نے صحابہ کو جب اپنے پاس بلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام لیا؟ ان کی آواز بڑی اچھی تھی، حضور نے فرمایا بلال تو اذان دیا کر، تیری آواز اذان کے کام آئے، اس کو اذان پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ تمہیں اگر کوئی مل گیا نہ، بولو نا یار، تو وہ تمہاری صلاحیت کو اڑا کے لے جائے گا۔ اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل کرے۔ میں نے انہیں ایسا ہی دیکھا، وہ ہر شخص سے وہی کام لیتے ہیں جو حضور صحابہ سے لیتے تھے۔ تربیت کے انداز محمدی ہیں، لہٰذا کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ دیکھیں آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو چھوڑیں اس خوبی کو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خوبی پیدا کرو اپنے اندر، نہیں، یہ نہیں کبھی کہا۔ فرمایا تمہاری یہی خوبی ہونی چاہیے، اس کو ذرا حضور کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو، اس کو ذرا دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو۔ یہ جو اچھا بولتے ہو، یہ جو اچھا نعت پڑھتے ہو، اس جو اچھی آواز ہے، اس کو استعمال کرو دین کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بڑا اچھا مینیجر کا انداز رکھتے ہیں، بہترین مینیجر ہیں وہ، یعنی میں نے ان جیسا مینیجر نہیں دیکھا، یعنی 10,000 بندہ بھی ہوگا نا، میں نے اس بندے میں یہ جھلک دیکھی کہ وہ 10,000 بندے کو بڑا اچھا مینیج کرتا ہے۔ اچھا اس کو آپ بٹھا دینا کہ کسی جگہ بیٹھ کے تو آپ ذرا 2 جملے بول دیں، 2 لفظ تقریر کے کہیں، وہ بندہ ایک لفظ نہیں بول پائے گا تقریر کا، لیکن وہ مینیجر اتنا اچھا ہے کہ 10,000 بندوں کو مینیج کر جائے گا۔ تو میرے حضرت ہمیشہ اس سے کام یہی لیتے ہیں، وہ صرف مینیج ہی کرتا رہتا ہے چیزوں کو۔ کبھی اسے نہیں کہا آپ تقریر کیوں نہیں کرتے، اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ یہ کام فلاں بھی کریں، آپ بھی تبلیغ کیا کریں، آپ بھی فلاں کام کریں، آپ بھی لوگوں کو نیکی کا راہ دکھائیں، نہیں تمہیں نہیں یہ کرنا، تم یہ مجلسوں کو مینیج کرو بس۔ تو اسی طرح کیا۔ تو یہ کمال لطف و کرم جس سے مل جائے، اور ایسا شیخ ہو جو تمہاری صلاحیتوں کو جلا دے دے، تمہاری صلاحیتوں کو بہتر کر دے، اسے اعلیٰ بنا دے، اور یہی کہا
کہ وہ جو تمہیں فقر کی چڑھا کے تجھے سان، تجھے مانندے تلوار کرے۔ پہلے تو صرف ایک عام چاقو سا تھا، لیکن جب فقر تجھے دیا، اس کو تمہیں پالش کیا، تو وہ چاقو تلوار کی شکل اختیار کر گیا۔ اب وہ بڑا کچھ کرے گا۔ لہٰذا یہ وہ شیخ کی اعلیٰ علامتیں ہیں جو آج کے دور میں مس ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ بیچارے اس طریقت کے اس راستے کو کب سے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لوگوں نے چھوڑ دیا یہ راستہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہ انداز، یہ جو خانقاہی نظام تھا، اس نظام کی آج جو دھجیاں اٹھتے ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں اور بکھرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح خانقاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پہ جانا، اس طرح میڈیا پڑا ہوا ہے ان کے پیچھے کہ بس یہ خانقاہی نظام کہیں نظر نہ آ جائے۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کبھی نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ یہ خانقاہ مدینہ شریف سے چلی آ رہی ہے، یہ مدینہ سے آتی ہوئی خانقاہ ہے، یہ کبھی مٹے گی نہیں۔ یہ میڈیا کتنا ہی زور لگا لے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل تصور جو بیعت کا تھا، اور جو اصل رنگ ہے بیعت کا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو آگے ضرور پھیلائیں، انشاءاللہ کہیں اس کی اصل تصویر لوگوں کو رنگ دیں، بتائیں کہ بھائی یہ مختلف رنگوں کی ٹوپی پہننے کا نام طریقت نہیں، یہ مختلف رنگوں کے امامے پہننے کا نام بولو، سارے بولو بھائی، یہ طریقت نہیں ہے۔ آپ نے جرابیں کسی اور رنگ کی پہن لی ہیں، کپڑے کسی اور رنگ کے پہن لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب طریقت کے اندر پٹکا پہن لیا آپ نے ایک وہ آپ کی صرف علامتیں ہیں، وہ پہچاننے کے لیے۔ آپ کبھی جائیں نا حرم میں، انشاءاللہ کہو نا ذرا حرم میں آپ پہنچے نا مکہ میں، تو وہاں لوگ پہچان کے لیے کچھ چیزیں پہن لیتے ہیں، بولیے پہچان کے لیے کچھ چیزیں پہن لیتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ ہماری جماعت جا رہی۔ اور اگر حرم میں گم ہو جائیں تو دور سے، میں نے دیکھا ایک گروپ جا رہا تھا، انہوں نے اپنے سروں کے اوپر لال رنگ کے گلاب لگائے ہوئے تھے، گلاب موٹے موٹے سروں پہ رکھے ہوئے، دور سے کعبے میں پھرتے نظر آ رہے تھے کہ یہ وہ ایک گروپ ہے گلابوں والا۔ تو بس یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ میرا گروپ ہے۔ بھائی طریقت کی اصل تمہارے رنگ لباس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ رسوم کا نام ہے کہ آپ نے 11ویں شریف کو لیا اور 11ویں شریف بنائی، 11ویں شریف پکائی، تو آپ غوث اعظم کے ماننے والے۔ کس نے کہا ہے آپ سے؟ کیا یہ 11ویں شریف پکا آپ کیا غوث اعظم کے ماننے والے بن جائیں گے آپ؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ کتنی بڑی جرت کر دی آپ نے کہ آپ نے ایک دیگ بنائی ہے، اور اس دیگ کو بنا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غوث اعظم کے۔ آپ جانتے ہیں غوث اعظم کس کا نام؟ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ کیا ایک دیگ بنا کے آپ ان کا نام استعمال کر کے یہ کہیں گے کہ آپ 11ویں والے بن گئے؟ 11ویں والے آپ تب بنتے جب 11ویں والا کام کرتے، اور 11ویں والا کام یہ تھا کہ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے سارا دن۔ وہ 11 تاریخ کو فجر سے شروع ہوتے تھے اور عشاء تک درس قرآن ہی دیا کرتے تھے سارا دن۔ کریں ذرا یہ کام تو پتہ چلے آپ 11ویں والے، دیگ بنا کے آپ 11ویں والے بن گئے ہیں۔ اور خدارہ ظلم بند کرو، خدارہ اس پہ ذرا دھیان دو۔ طریقت اس چیز کا نام نہیں ہے، تصوف یہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت کا نام ہے۔ اور اس سے بھی آگے جائیں تو طریقت بجز خدمت خلق نیست، یہ تو دنیا کی خدمتوں کا نام ہے، بندوں کی خدمتوں کا نام، بندوں کے لیے کچھ کرنے کا نام۔ تو اگر آپ یہ حقیقت نہیں لے رہے تو آپ بظاہر کسی کی بھی پیری اور مریدی کا دعویٰ کریں، آپ صفر ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو آؤ حقیقت کی طرف آؤ، اللہ توفیق دے دے۔ یہ عرس منانا، اور عرس منانے کوئی سب کچھ سمجھ، بڑا اچھا جملہ بولا گیا، اب جانے پتہ نہیں کس نے بولا اس دن، مجھے بڑا اچھا لگا۔ حضرت پیر صاحب کی طرف سے وہ جملہ مجھے کسی نے سنایا کہ ہم کیسے عجیب پیر ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو ان کا کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو ہی کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عرس ہو گیا۔ بڑا مزہ آیا سن کے، میں نے کہا لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، انہیں کو کھلا کے کہتے ہیں جی عرس ہو گیا ہمارا۔ ایسا تھوڑی ہے، یہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حقیقتوں سے جوڑا ہوا ہے، اور وہ حقیقتیں اگر موجود ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا،
ورنہ یہ صرف لفظوں سے اور یہ طریقت کے الفاظ بول دینے سے اور صرف قادری کہلا دینے سے اور نقشبندی کہلا دینے سے اور یہ چشتی اور سہروردی کے نام لگا دینے سے آپ نہیں بن جائیں گے جب تک وہ اعمال نہیں ہوں گے جو ان لوگوں کے اندر تھے۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور یہ عظیم سعادت جو مجھے آپ کو آج ملی ہے، اللہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ اور یہ تصور جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا، گو اس پہ بات ابھی بہت ہو سکتی تھی لیکن میں نے آپ پہ چھوڑا ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کو آگے پھیلائیے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کے سے لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور لوگ بیچارے، چونکہ ہم سادہ دل لوگ ہیں، ہماری عوام ویسی بڑی سادہ ہے، ہماری عوام کو تو بس کوئی چھوٹا سا ایک شوبدہ چاہیے، اس شوبدے کو دیکھتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ہواؤں میں اڑنا، یہ پرندوں جیسی انداز، اور یہ مطلب مچھلیوں جس طرح پانی پہ چلنا، یہ طریقت کا نام کیسے ہو گیا؟ آپ اس کو کس طرح کہیں گے یہ طریقت ہے؟ کوئی صحابی آپ دکھائیں جو ہواؤں میں اڑا ہو، کوئی صحابی دکھائیں جو پانی پہ چلا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے زمین پہ رہنے والے، ہاتھوں کو پاؤں کو زمین پہ رکھ کے چلنے والے لوگ تھے، انہوں نے کبھی ایسے اعمال نہیں کیے تھے۔ ہماری عوام ذرا سادہ سی ہے، اور انہیں ذرا سا ایسا کوئی شوبدہ نظر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہی طریقت و شریعت اور یہ سارا کچھ یہی ہے۔ تو ایسا انداز نہیں ہے، یہ حقیقت کا نام ہے۔ کوئی بھی کرامت کسی سے سرزد نہ ہو، سنو، کوئی بھی کرامت کسی سے اگر سرزد نہ ہو اور وہ شخص گناہوں سے بچا ہوا ہو تو اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کرامت نہیں ہے اس کی، لیکن گناہ نہیں کرتا، تو یہ کیا؟ یہ ولایت ہے اور کیا ہے؟ اس سے ہی تو ولی ہونا کہتے، اس سے بڑا ولی کیا ہے؟ اور کوئی کرامت نہیں ہے اس کی، نہ وہ جو ہے وہ سیس پہ جو ہے وہ سرسوں جماتا ہے تلی پہ، نہ ہی وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، نہ ہی وہ دعائیں کر کے بچے جمتا ہے، نہ وہ ایسا کوئی انداز ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ جب بھی تمہارے قریب آتا ہے وہ تمہیں شریعت اور قرآن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ ہمیں اصل چیز کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھ کے چلنا ہے۔ تو اللہ، امید ہے کہ اس راستے تک رسائی ہمیں اللہ نے دی ہے، تو اللہ ہمیں اور آسانیاں دے اور اس راستے کو آگے پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ لوگوں کو بیعت کا اصل رنگ بتائیں تاکہ لوگ اس راستے کی طرف پلٹیں اور بیعت ہونے کی طرف راغب ہوں، بجائے یہ کہ اس کو اس طرح کی انداز پیش کر دیا جائے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ اس کو آسان کر کے پیش کریں تاکہ لوگوں کو نیکی کا راہ ملے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ آج جو بات کی ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ہمیں مولا اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم صاحب نسبت ہیں، ہمیں اس نسبت کو حقیقت تک جاننے کی سعادت دے۔ ہماری نسبت کی برکت ہمیں نصیب ہو۔ جس محبت سے مولا یہ سارے صاحب نسبت ہی بیٹھے ہیں، یہ سارے نسبت والے ہیں، اللہ ان کو ان کی نسبتوں کا حقیقی رنگ نظر آ جائے، برکتیں مل جائیں، ہمارا شیخ ہم سے خوش ہو جائے۔ مولا یہ خدمت جو انہوں نے ہم سے لی ہے، اللہ اس خدمت کو وہ بھی قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔ ہلکے لگا لیجیے۔